کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور آخری کتاب 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے جس میں دنیا و آخرت کی اصلاح موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ صرف آج 50% رعایت کے ساتھ روز مبارک کے موقع پر ان کتابوں پر خصوصی رعایت رکھی گئی ہے۔ تمام حضرات ان کتابوں کو حاصل کر کے ضرور مستفید ہوں۔ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالستار معصوم صاحب کی تشریف لائے ہیں، ہم حضرت کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام الخطیب جامع مسجد صدیقیہ۔ اب منقبت کے لیے جناب سید نصیر الدین صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں۔
صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں جنسی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. تعارف کی محتاج نہیں، ہر انتظار کی کڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں. بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا. وہ تجھے بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سکنے کا. کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا. شوق عالم ولی کامل حضرت مولانا شاہ محمد ابن الدین الولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے غوث الوقت قطب عالم حضرت محمد محمود الولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے درد جگر، جمعیت علماء پاکستان کے صدر، استاد العلماء، شیخ الحدیث تفسیر، شہنشاہ ولایت، سجادہ نشین آستانہ عالیہ اسلامیہ محمودیہ، حضرت مفتی علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد زبیر نقشبندی مجددی دامت و برکات عالیہ تشریف لائیں. اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خانوادہ مربیہ کے شکر جواب بزرگ مشاہد حضرت پیر آغا محمد رفیع صاحب مجددی فاروقی دامت و برکات عالیہ تشریف لائے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجدد جاری رہے. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ایگو بند کر دیں آواز تھوڑی سی کم کر دیں کہاں ہے لاؤڈ اسپیکر والے سیٹ کریں اس کو آواز گونج رہی ہے صحیح سمجھ نہیں رہی حمد و صلات کے بعد الحمدللہ اللہ نے آج پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ اپنے وقت کے ایک ولی کامل ایک عارف باللہ حضرت قبلہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی مبارک اور مقدس محفل میں ہم اور آپ حاضر ہو کر اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں اللہ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے خانوادہ مجددیہ کے چشم و چراغ حضرت آغا پیر فضل ربی مجددی دامت برکاتہم العالیہ حضرت آغا پیر فضل الرحمن مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری اس محفل کی رونقوں کو دوبالا کر رہی ہے اور اس کی نسبتوں میں اضافہ کر رہی ہے اللہ تعالی حضرت کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے حضرات محترم حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً اللہ کے ایک مقبول ولی تھے اللہ کے ایک مقبول بندے تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا اور 10-20 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بندگان خدا کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے روشن کر دیا لوگوں کو ہدایت عطا کی انہوں نے ان کی محفل میں جو آ جاتا تھا وہ ہدایت پا کر جاتا تھا ایسے اولیاء کرام کی عظمتوں کو قرآن پاک میں اللہ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا کہیں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تو کہیں اشاروں اور کنایوں کے اندر ان کی عظمتوں کو بیان کیا اکثر آیات آپ سنتے رہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اب علماء کرام نے بھی اپنی تقاریر میں یہ آیت تلاوت کی اس میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ اولیاء کی عظمت کو بیان فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو، یہ واضح آیات آئیں۔ لیکن بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واقعات نقل فرمائے اور ان واقعات کے ضمن میں اپنے ان ولیوں کی شان بیان فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ مانے گائے کے۔ اس سورت کے اندر قرآن کی دوسری بڑی سورت ہے سورہ فاتح کے بعد، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا واقعہ نقل فرمایا، گائے کا واقعہ بیان فرمایا، اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ مختصر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ان کی قوم میں، ان کی امت میں ایک بڑا نیک شخص تھا، ایک بڑا صالح بندہ تھا، ایک بڑا پرہیزگار اور متقی بندہ تھا، یعنی یوں کہیے کہ ان کی امت کا ایک ولی کامل تھا۔ اس کا جب موت کا وقت قریب آیا، گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نابالغ، چھوٹا، بہت چھوٹا بچہ، اور گھر کے اندر کچھ زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ ایک بچیا تھی اس کے گھر کے اندر۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ میرا جب تک بیٹا بڑا ہو میں اس بچیا کو تیرے سپرد کرتا ہوں، جب یہ بڑا ہو جائے اور گائے بھی بڑی ہو جائے گی تو اس کے سپرد کر دیجیے تو۔ اور یہ کہہ کے وہ انتقال ہو گیا اس کا۔ اب وہ بچیا جو تھی وہ اس نے چھوڑ دی جنگل کے اندر، اللہ کے سپرد کر دی۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ بڑا ہوتا رہا، بڑا ہوتا رہا، جب یہ جوان ہو گیا، کئی برس کے بعد جب جوان ہو گیا، لیکن بڑا اپنے والد کی طرف بڑا نیک تھا، سعید تھا، اور بالخصوص اپنی والدہ کا بڑا مطیع و فرما بردار تھا۔ والدہ نے ایک دن خوش ہو کر کہا، بیٹا تمہارے باپ نے تمہارے لیے ایک بچیا چھوڑی تھی، دیکھو تو صحیح جنگل میں فلاں جگہ جا کر دیکھو، آواز دو اس کو تو وہ آئے گی تمہارے پاس۔ اس لیے کہ اللہ کے سپرد وہ گائے جو تھی وہ دوڑی بھی چلی آئی اس کے پاس، اور پوری گائے ہو چکی تھی۔ وہ چھوڑ کے جب وہ گیا تھا کئی سال پہلے تو بچیا تھی، پوری گائے بن گئی۔ وہ بڑا تیز رنگ کی، زرد رنگ کی، تیز چمکتا ہوا رنگ، دیگر گایوں سے بالکل نرالی تھی۔ وہ گائے کو لے کر اپنی والدہ کی خدمت میں آیا۔ والدہ نے کہا، بیٹا جاؤ اس کو پہلے مجھ سے پوچھنا پھر اس کو فروخت کرنا۔ بیٹا لے کے چلا گیا اس گائے کو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا امتحان لینے کے لیے اس بچے کا، کہا کہ میں تجھے 3 درہم سے زیادہ پیسے دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اپنے اماں سے مت پوچھنا، اپنی والدہ سے مت پوچھنا، 3 درہم سے زیادہ لے لو اور یہ گائے مجھے دے دو۔ بیٹے نے کہا، میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اپنی والدہ کی وعدہ خلافی نہیں کروں گا، اب تم 3 درہم سے کتنے زیادہ دے دو، پہلے والدہ سے پوچھوں گا، انہوں نے اگر اجازت دی تو تمہیں دوں گا۔ میں والدہ کے پاس آئے، وہ کہ ابھی صاحب آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 درہم سے زیادہ میں تمہیں دیتا ہوں، بیچ دو مجھے۔ میں نے تو نہیں بیچا، آپ سے پوچھنے آیا ہوں میں۔ والدہ بھی اللہ کی ولیت تھی، وہ انہوں نے کہا، بیٹا یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو انسانی شکل میں آیا ہے، اگر وہ اب کے آئے تمہارے پاس تو اس سے پوچھنا کہ کیا میں اس گائے کو فروخت کر دوں یا نہیں کروں، یہ اس سے تم مشورہ کرو۔ دوسرے دن وہ گیا گائے لے کر، وہی فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اس نے اپنی ماں کا بات دہرائی اور کہا کہ کیا رائے ہے آپ کی، کیا میں اس کو فروخت کر دوں؟ فرشتے نے کہا کہ نہیں، اس کو فروخت مت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر ایک قتل ہو گیا ہے، اور لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے ہیں کہ قاتل کا پتہ بتائیے، وہاں بڑا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، بڑا فساد ہو رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک پتہ بتایا ہے، اور وہ پتہ یہ بتایا ہے ان کو جس کو قرآن نقل کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسیٰ کے پاس جب آئے کہ موسیٰ یہ بتائیے کس نے قتل کیا یہ ہمارا بندہ، بڑا دولت مند اور امیر کبیر تھا، پتہ نہیں چل رہا کون مار کے چلا گیا. حضرت موسیٰ نے کہا ایک گائے لے کر آؤ. انہوں نے کہا کیسی گائے ہوگی؟ پوری قرآن تفصیل بیان کرتا ہے. اس کا تیز زرد رنگ کی ہوگی، چمکتا ہوا رنگ ہوگا اس کا، اور زیادہ نہ ادھیڑ عمر کی ہوگی نہ وہ بالکل بچی ہوگی، جوان ہوگی بالکل ہوگی. اور وہ ایسی ہوگی گائے کہ نہ کبھی اس کو جوتا کیا ہوگا کسی کھیت کے اندر، نہ کبھی پانی وغیرہ کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا اس کو. ایسی گائے ہوگی وہ. اس گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ اس مردے کے اوپر مارو. یہ مردہ خود زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا. انہوں نے کہا موسیٰ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو اور گائے کو مارو اس پہ. آپ نے فرمایا نہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس قسم کی باتیں کروں، جہالت کی باتیں. یہ میں نے تمہیں ایک طریقہ بتایا، اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ قاتل کا پتہ مل جائے تو یہ جو قتل ہو گیا ہے یہی زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. لیکن طریقہ یہی ہے کہ اس گائے تمہیں لانی پڑے گی. چنانچہ وہ نکل کھڑے ہوئے اور فرشتے نے کہا اس بچے سے کہ اب وہ آئیں گے ڈھونڈتے ہوئے، اور جو جو نشانیاں بیان کی حضرت موسیٰ نے وہ صرف تمہاری گائے کے اندر ملے گی اور کسی گائے میں نہیں ملے گی. لہذا اس گائے کی قیمت 10-15 دینار نہیں ہوگی، 150 دینار نہیں ہوگی، بلکہ گائے کی پوری کھال بھر کر سونے سے طلب کرنا. پوری کھال بھر کر سونے سے طلب کرنا. کتنا سونا چاہیے تو وہ تمہیں دیں گے، اس لیے کہ انہوں کی ضرورت ہے وہ تمہیں دیں گے وہ سونا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ آئے، انہوں نے طلب کیا، کہیں نہیں ملی گائے. یہی ملتی گائے جو نشانیاں بیان کی تھی حضرت موسیٰ نے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس فرشتے کے مطابق کہ بھائی اتنا مجھے دو سونا بھر کر. انہوں راضی ہو گئے، سونا بھر کر دیں گے. چنانچہ وہ لے گئے. قرآن کہتا ہے کہ جب گائے کو ذبح کیا اور اس کا ایک حصہ جب اس مردے کے مارا تھا وہ مردہ زندہ ہو گیا جس کو قتل کیا تھا. اور اس نے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے پیسے کی وجہ سے مجھے قتل کیا. یہ کہہ کے پھر وہ مر گیا اور اس نے بتا دیا. چنانچہ اس قصاص کے اندر ان چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. یہ پورا واقعہ قرآن میں رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، اور اس تفاسیر کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے پوری. اب یہ واقعہ قرآن میں کیوں اللہ نے بیان فرمایا؟ کئی سبق اس میں، ایک نہیں، اس واقعے سے کئی سبق دینے مقصد. پہلا سبق تو یہ ہے کہ دیکھیے مردے کو زندہ کرنا تھا تو حضرت موسیٰ کہتے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا. بھائی حضرت عیسیٰ بھی تو اس طرح زندہ کرتے تھے نا. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ مردہ سامنے ہوتا تھا کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا. لیکن یہاں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. یہاں مردے کو زندہ کرنے کے لیے فرمایا کہ جاؤ ایک گائے لے کر آؤ، گائے بھی خاص قسم کی لے کر آؤ، اور اس کا ایک حصہ اس مردے پر مارو، تب یہ مردہ زندہ ہو کر تمہیں بتائے گا. یہاں سے یہ بتانا مقصود تھا اور یہ اشارہ کرنا مقصود تھا. امت مصطفیٰ کو یہ سبق دینا مقصود تھا. یہ عام گائے نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کی گائے تھی، اللہ کے ایک مقبول بندے کی گائے تھی. اللہ کے مقبول بندے سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ بھی شان والی ہو جاتی ہے کہ مردوں کو زندہ ہو دے دیا کرتا ہے. یعنی یہ گائے تو نسبت رکھتی تھی، ایک اللہ کے ولی سے نسبت رکھتی تھی، ایک اللہ کے ولی کی گائے تھی. تو اس کے اندر یہ شان پیدا ہو گئی کہ اس کا حصہ اگر مردے کو مارا تو مردہ زندہ ہو گیا. تو رب یہ بتانا چاہتا ہے، پھر اندازہ کرو کہ ولیوں کی کیا شان ہوگی، ولیوں کا کیا مقام ہوگا. ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ نگاہ ڈالتے ہیں تو صرف جسموں کو زندہ نہیں کرتے بلکہ مردہ روحوں کو زندہ کر دیا کرتے. حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی
حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب آپ کبھی الور کے کسی بازار میں نکل جاتے تھے تو لوگ اپنی دکانوں کو بند کر لیتے تھے، ہندو اپنی دکانوں کو بند کر لیتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے ان سے، مفتی مظفر صاحب فرماتے ہیں میں خود ساتھ جا رہا تھا حضرت کے ساتھ، مفتی اعظم سے کراچی کے، فرماتے کہ میں خود جا رہا تھا حضرت کے ساتھ الور کی گلی کے اندر، میں نے دیکھا لوگوں نے بند کر لیے، ہندوؤں نے اپنی دکانیں بند کر لی۔ میں نے بعد میں آ کے پوچھا ہوں ہندوؤں سے کہ بھائی تم کیوں بند کر رہے تھے، کیوں ڈر رہے تھے؟ اس نے کہا عجیب معاملہ ہے، یہ ایسا شخص ہے جس پر نظر پڑتی ہے وہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ یہ فیض تھا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے ہندوستان کے اندر کلمہ پڑھوایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر امام ربانی نہ ہوتے تو آج ہم بھی کسی گرجا کے اندر یا کسی بت خانے کے اندر کسی بت کو سجدہ کر رہے ہوتے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور اس ہند و پاک کے اندر اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں تو یہ صدقہ امام ربانی مجدد الفسانی۔ حضرت امام ربانی کا فیض تھا جو حضرت شاہ رکن الدین نے پہنچایا، اور حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پھر حضرت حکیم مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہنچایا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ حیدری دوا خانے کے اندر۔ جس وقت بٹھایا تھا اس وقت 3 یا 4 لوگ بتاتے ہیں کہ جب پہلی محفل ہوئی تو 3 یا 4 آدمی تھے محفل کے اندر۔ آج سے کوئی 70 سال پہلے کی بات ہے۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو حیدری دوا خانہ ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ بس فیض یہیں سے جاری ہوگا، جب مرشد کی نگاہ ہو تو پھر کیا شان ہے۔ فیض جاری ہوا الحمدللہ، اور ایسا فیض جاری ہوا کہ شرق و غرب کے اندر حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پہنچا۔ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی مد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے نانا جب تشریف لائے، حکیم صاحب قلعہ نے کہا حضرت میری یہاں محفل ہو رہی ہے، جمعرات کو اتوار پہ محفل ہوا کرتی تھی، اتوار کی محفل ہے، آپ تشریف لائیے حیدری کے نگر۔ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی مد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا دیکھ کے کہ میاں یہ دوا خانہ نہیں، یہ تو شفا خانہ ہے، یہ تو یہاں سے جسموں کو بھی شفا ملتی ہے تو روحوں کو بھی شفا ملتی ہے۔ 1000 لوگوں کو شفا ملی ہے۔ جو آ گیا حکیم صاحب کی محفل کے اندر فیض یاب ہو کر گیا۔ اگر کوئی شراب پیتا تھا شراب سے تائب ہو گیا، کوئی نماز نہ پڑھتا تھا نماز سے تائب، نماز نہ پڑھنے سے تائب ہو کر نمازی بن گیا، روزہ نہیں رکھتا تھا روزے دار بن گیا، کسی اور برے کام کے اندر تھا نگاہ پڑی اس اللہ کے ولی کی، کامل بنا دیا اس کو۔ یہ ہے روحوں کو زندہ کرنا۔ جسموں کو زندہ کرنا اتنا کام اتنا مشکل نہیں جتنا روح کو زندہ کرنا مشکل کام۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو لگا لو، اپنی جان کو ٹھہرا دو، مانوس کر دو، لگ جاؤ کس کے ساتھ؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، ان لوگوں کے پاس جو دن اور رات اللہ کو یاد کرتے رہتے، ان کے پاس لگ جاؤ۔ جب ان کے ساتھ لگ جاؤ گے، وہ ہم سے لگے ہوئے ہیں، تم ان سے لگو گے، تم بھی اللہ سے لگتے چلے جاؤ۔ وہ اللہ سے ملے گئے، تم ان سے مل جاؤ تو تمہیں بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اللہ کے مقرب ہیں، تم ان کے مقرب بن جاؤ، تمہیں بھی اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، لفظ وَاصْبِرْ پہ غور فرمائیے۔ فرمایا مانوس کرو اپنی جانوں، ان کے پاس رہا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے ساتھ رہا کرو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے اندر ہی، اس لیے کہ وہ تو فیض اپنے قبروں کے اندر بھی پہنچاتے ہیں، قبروں کے پر بھی پہنچاتے ہیں، مزاروں پر بھی جاؤ ان کے، وہاں پہ بھی ان کے فیض حاصل کرو۔ اور جب ان کا فیض ملے گا اور ان کے ساتھ رہو گے تو پھر جو ان پر رحمتیں برس رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ فیضان عطا فرما دے گا۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو گئے ہیں، ماشاءاللہ بھی عراق کا دورہ کر کے آئے سب کے سب، حکیم ظہیر احمد صاحب بھی اور حضرت قبلہ کی قیادت کے اندر گئے، دونوں حضرات تشریف فرماتے الحمدللہ۔ حضرت آغا فضل ربی صاحب، حضرت آغا فضل الرحمان صاحب ان کی قیادت کے اندر گئے ماشاءاللہ۔ عزیر میاں مجھے سنا رہے تھے کہ کیسے کیسی فیضان ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے مزار پر، کہیں حضور غوث پاک کے مزار پر، کہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے مزار پر، حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر، حضرت عباس کے مزار پر، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر،
کیسے کیسے مدارات پر کیسے کیسے فیض ملے، وہ کیسی کیسی خاص نعمتیں ملی ہیں، خاص رحمتیں ملی ہیں۔ یہ خاص رحمتیں اس لیے ملی ہیں کہ یہ ان اولیاء سے جڑے ہوئے تھے جو اولیاء ان سے جڑے ہوئے تھے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ہے، یہ لوگ اللہ کے ولی حضرت اشار الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ مفتی محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ کی مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ اللہ کے محبوب اور مقرب اولیاء کرام ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی جڑ جاتا ہے تو ان پر جو رحمتیں برس رہی ہیں ان کے صدقے میں اللہ اس کو بھی رحمتوں سے نواز دیا، وہ بھی رحمتوں سے نوازا جاتا۔ تو اللہ نے حکم دیا، اس واقعے کے اندر ہمیں حکم ہے، اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میں حکم ہے، دیکھو ان کا دامن نہ چھوڑنا، ان کے دامن سے وابستہ رہنا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ قبر کی مشکلیں بھی اللہ آسان کرے گا اور حشر کی مشکلیں بھی اللہ آسان فرما دے گا۔ ایک تو یہ سبق ہے اس واقعے کے اندر، اور دوسرا سبق یہ ہے اس واقعے کے اندر، دیکھیے وہ جو گائے تھی وہ ایک اللہ کے ولی کا ورثہ تھی، وہ چھوڑ کے گئے تھے نا، ایک اللہ کے ولی بچے چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اس ورثے کے اندر اللہ نے کتنی برکت ڈال دی، کتنی برکت ڈال دی کہ وہ بچیاں بڑی ہوئی، وہ بڑی ہونے کے بعد 3 درہم 6 درہم میں نہیں، 10 درہم میں نہیں، پورے کھال بھر کر سونے سے ان کو ملا۔ یعنی یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اللہ کے ولی جو ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں، جو وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ ظاہری وراثت ہو یا روحانی وراثت ہو، اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما دیا جاتا ہے۔ اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب آپ نے دیکھا، حیدری مطلب چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، اور آج جو ورثہ چھوڑ کے گئے ہیں مقام محمود کے اندر کتنا بڑھ گیا ہے، کس قدر اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، کس قدر اس کے اندر اللہ نے وسعت پیدا کر دی ہے حکیم صاحب کے اس روحانی ورثے کے اندر۔ اس کے اندر جناب کہیں جناب اسکول قائم ہو رہے ہیں، کہیں مدارس قائم ہو رہے ہیں، کہیں جناب لوگوں کے غریبوں کا کام ہو رہا ہے، کہیں جناب آشیانہ بن گیا ہے، غریبوں کا کام ہو رہا ہے، کہیں مسکینوں کو کام ہو رہا ہے، یتیموں کا کام ہو رہا ہے، کئی لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کئی لوگوں کی شادی، ہزارہا لوگ فیض پا رہے ہیں، ہزارہا لوگ فیض پا رہے ہیں۔ اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے کہ اللہ کے ولی جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے ورثے کے اندر اللہ برکتیں پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ آج بتا رہے تھے ہمارے ماشاءاللہ عامر صاحب کہ کس طرح ماشاءاللہ یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، اور پڑھنے والے کس طرح مقابلوں کے اندر الحمدللہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اور پورے کراچی کے لوگ جمع ہو کر تمام طلبہ آتے ہیں تو اس کے اندر یہاں کے پڑھنے والے طلبہ ماشاءاللہ اعلیٰ نمبر حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب فیض ہے حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی، یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کی نگاہ ہے، اور انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری رہے۔ ماشاءاللہ حکیم ظہیر احمد صاحب جس انداز سے اس کو چلا رہے ہیں وہ فیض جاری ہے ان کے ذریعے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ فیض جاری رہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی جو روحانی وراثت ہوتی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا، دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ پتہ چلا، تیسرا سبق جو ملا اس واقعے سے وہ یہ ملا کہ دیکھیے اس نے کہا کہ یہ میں بچیا اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیے وہ بچیا جنگل میں پھرتی رہی، نہ اسے کسی نے چیتے نے کچھ کہا، نہ اسے کسی جانور نے کوئی نقصان پہنچایا، نہ کسی چور نے چوری کی، نہ کوئی ڈاکو اس کو لے کے گیا، اور وہ جناب جنگل کے اندر بغیر کسی کے اللہ کے سپرد کیا تھا۔ یہاں یہ سبق ہے کہ اگر تم بھی اپنی کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ میں نے تو اس کا بڑا تجربہ کیا ہے، کبھی کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو سپرد کر کے چلے جائیے اللہ کے، اللہ میں نے تیرے سپرد کیا، وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی نقصان نہیں، نہ کبھی چوری ہوگی اس کی، نہ کبھی ڈاکہ پڑے گا، اور نہ کبھی وہ چیز ضائع ہوگی۔ اب آپ دیکھیے حرم شریف کے اندر میں جاتا تھا، عمرے پہ اکثر جانا ہوتا تھا، تو کسی سے آپ پوچھئے جوتیاں کسی کی جو ہے وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہتی، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جسے کہے کہ صاحب میری جوتی محفوظ رہی ہے، وہ پوری کی پوری جوتیاں اٹھا کے جناب وہ شرطے باز پھینک دیتے ہیں نا، کئی 100 جوتیاں باہر پڑی ہوتی ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا ہماری جوتی کون سی، ہر دوسرے روز دوسری جوتی خریدنی پڑتی ہے، ہر دوسرے روز چپل دوسری خریدنے پڑتی ہے۔ میری آج تک کبھی چپل نہیں گمی ہے حرم شریف میں، آج تک نہیں گمی۔ وجہ کیا تھی؟ جب بھی میں رکھتا تھا اس کو جس جگہ پر وہ یہ کہتا اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ مجھے واقعہ یاد آ جاتا تھا۔
سورہ بقرہ کا یہ واقعہ کہ انہوں نے اللہ کے سپرد کیا تھا تو ان کو 10 سال کے بعد ہی وہ گائے مل گئی ہے، تو میں نے کہا اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں. یعنی آپ دیکھیے اس پوری الماری کے اندر سے ساری وہ جوتیاں لے جاتے تھے، لیکن میری جوتی اس طرح محفوظ رہتی تھی بالکل. اور کئی مرتبہ میں نے تجربہ کیا. تو آپ بھی تجربہ کریں کہ اپنی کوئی بھی چیز ہو، گاڑی ہو، کوئی اور چیز ہو، اللہ کے سپرد اللہ میں نے یہ تیرے سپرد کیا، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو محفوظ ملے گی. بلکہ کتابوں میں آتا ہے، ہمارے حساب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص اللہ کا ایک ولی تھا، وہ جا رہا تھا سفر کے اوپر، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا. بیوی نے کہا اس بچے کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ وہ بھی اللہ کا ولی تھا. اس نے کہا میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. یہ کیا کہ وہ چلا کہ اس زمانے کے سفر بھی اتنے لمبے ہوتے تھے، کئی گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، کئی مہینوں بعد واپسی ہوتی تھی. تو وہ جب کئی مہینوں بعد واپس آیا تو اس کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا اور پیٹ میں اس کے بچہ تھا. بچے کے ساتھ اس کا انتقال ہو، لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. اب جب یہ آیا تو لوگوں نے بتایا بھائی تمہارے بعد تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، پیٹ میں اس کے بچہ تھا، ظاہر بات وہ بھی مر گیا ہوگا، ہم نے تو اس کو دفن کر دیا. لیکن ایک عجیب بات ہے، روزانہ رات کو اس کی قبر کے اوپر ایک چراغ جلتا ہوا نظر آتا، ایک روشنی نظر آتی. اس نے کہا کہ میری بیوی تو بڑی پاک دامن تھی، یہ آگ اور روشنی کس قسم کی ہے؟ یہ تو میں تو کھول کے دیکھوں گا اس کی قبر. نے کہا نہیں بھائی کھولتے نہیں ہیں قبروں کو، دفن کرنے کے بعد یہ منع ہے. نے کہا نہیں میں تو کھولوں گا اس قبر. اللہ لکھا ہے کہ جب اس نے اس قبر کو کھولا تو اس ماں کے پہلو کے اندر اس کا بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کا دودھ پی رہا تھا، اور غیب سے آواز آئی تم نے اس بچے کو ہمارے سپرد کر دیا تھا اس لیے ہم نے تمہیں دے دیا، اگر بیوی کو بھی سپرد کرتے تو بیوی بھی تمہیں مل جاتی. تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی سپرد کرے انسان اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو، انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اس واقعے نے اور بھی بہت سے سبق دیے ہیں. انہوں نے انشاءاللہ کہا آخر کے اندر، تو وہ حضور فرماتے ہیں اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر شاید یہ ذبح نہ کر پاتے. تو یہ بھی ایک سبق ہے اس کے اندر کہ کوئی بھی کام کرے انسان انشاءاللہ کہہ دے، انشاءاللہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اور اگر انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے تو اس کام کے اندر رکاوٹیں بن جائیں گی، وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. اور بھی بہت سے سبق ہیں، لیکن بہرحال اس واقعے نے ہمیں یہ چند سبق دیے. ہمیں چاہیے کہ ان سبقوں پر عمل کریں، اور سب سے اہم سبق یہ کہ اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ رہیں. انہی کے دامن سے وابستگی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے، عقبہ کی کامیابی بھی ہے، قبر اور حشر کی بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے، دونوں جہاں کی اللہ کامیاب. حکیم صاحب قبلہ کی زندگی موجود ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے دامن سے وابستہ لوگ تھے، ان کی آپ نے زندگی دیکھے کہ اللہ نے کیسی ان کو بہاریں نصیب کی ہیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہے، اور جنہوں نے صحیح معنوں کے اندر ان سے محبت کی، ان کی عقیدت رکھی، اللہ نے ان کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال کیا. تو یہ سبق ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ رہو، انشاءاللہ دین اور دنیا کی کامیابیاں ملیں گی. اور وابستہ رہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے طریقے پر عمل کریں، ان کے کہنے پر عمل کریں، ان کو راضی رکھیں، ان کو خوش رکھیں. اب وہ ساری زندگی یہی کہتے ہوئے گئے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا، یہ تو فرض چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ سنت بھی کرنی ہے، کچھ سنت کے کام بھی کرنے ہیں، کچھ نوافل بھی کام کرنے ہیں. لیکن نوافل تو ہم کیا ادا کریں گے، سنت تو کیا ادا کریں گے، ہم سے فرض ادا نہیں ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز ہم سے ادا نہیں ہوتی ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے مرشد سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے مرشد سے عقیدت رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کریں. 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ ادا کریں. رمضان مبارک آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھیں، یہ فرض چیز ہے. جن پر حج فرض ہو گیا وہ حج ادا کریں. بہت سے لوگ ابھی تک انہوں نے حج ادا نہیں کیا. بس یہ کہ تب ابھی تو بیٹی کی شادی ہونی ہے، ابھی تو فلاں کام کرنا ہے، ابھی تو جناب دکان کھولنی ہے، ابھی تو یہ کام کر رہے ہیں. یہ سب کام ہوتے رہیں گے. اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ تم جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، تم پر حج فرض ہو گیا. لہٰذا پہلے حج کرو، وہاں جا کر دعا کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ایسی جگہ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں ہمیں بھیجا جا رہا ہے دعائیں قبول کرانے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ جس پر حج فرض ہوا وہ حج فرض ادا کرے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر عشر فرض ہے وہ عشر اپنے ادا کریں اپنی زمینوں کا، تاکہ ہماری جو آمدنی ہے وہ جائز ہو جائے، وہ حلال ہو جائے. ورنہ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر آپ نے عشر ادا نہیں کیا تو وہ آپ کی جو آمدنی ہے وہ حرام ہو جائے گی ساری کی ساری. بچوں کو کھلائیں گے حرام کھلائیں گے، خود کھائیں گے حرام کھلائیں گے.
خود کھائیں گے تو حرام کھائیں گے، اور اگر آپ نے زکات ادا کر دی اس کے اندر تو پوری آمدنی آپ کی حلال ہو. خود کھائیں گے تو حلال کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے تو حلال کھائیں گے. پھر حلال غذا کھائیں گے تو بھی نماز قبول ہوتی ہے، ورنہ اگر ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلا گیا تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ادھر جناب رشوتیں بھی لے رہے ہیں، ادھر جناب سود بھی کھا رہے ہیں، ادھر جناب حرام پیسہ بھی آ رہا ہے اور وہ بھی کھائے جا رہے ہیں، اور پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. ارے ایک لقمے پہ 40 دن کی نمازیں نہیں ہوتی، اور تم صبح سے لے کے رات تک حرام غذا کھا رہے ہو، تمہاری کہاں نماز قبول ہوگی؟ ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ حلال غذا کا اہتمام کریں، حلال غذا اختیار کریں تاکہ نماز قبول ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور ہمارا مرشد بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے محبوب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ اختیار کر کے اپنے مرشدوں کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آستانے کو اللہ سلامت رکھے. ہمارے زہر میں کو اللہ صحت عطا فرمائے. ان کے لیے خصوصی دعا کریں، حضرت صاحب تشریف فرمائے، خصوصی دعا کریں گے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے تاکہ یہ صحت و عافیت کے ساتھ اس آستانے کی رونقوں میں اضافہ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پڑھیے. اچھا ہاں بھائی دعا ہو گئی بھائی.